اوکے نیکسٹ آئٹم امیج میکنگ. جی جھنڈے لہرا دیں. امیج میکنگ تصویریں بنانا. تصویریں بنانا کچھ ریڈ کہہ رہے ہیں کچھ گرین کہہ رہے ہیں. مردوں کے ہاں گرین زیادہ ہے, خواتین کے ہاں تھوڑا سا گرین زیادہ ہے, ریڈ بھی ہے ویسے. اچھا تو امیج میکنگ کے بارے میں, امیج میکنگ از permissible if you are making still life, if you are making motorbikes, if you are making cars, if you are making buildings, if you are making sceneries, no problem. یہ سب کا سب allowed ہے. مسئلہ کس کے اوپر ہے؟ صرف مسئلہ ہے ہیومن فیسز پہ, اینیملز پہ, انسان اور جانوروں کی شکلوں پہ مسئلہ ہے. اور اس کے بارے میں چونکہ احادیث آتی ہیں اور احادیث میں وارننگ کافی اسٹرانگ ہے. ایک تو یہ کہ جس گھر میں بھی تصاویر ہوں گی وہاں پہ فرشتے نہیں آتے, نمبر 1. نمبر 2, جس گھر میں جو شخص بھی امیجز بنائے گا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اب اس میں جان پھونکو, اور چونکہ وہ نہیں کر پائے گا اس لیے اس کے لیے اس دن بہت بڑی آزمائش بن جائے گی اور یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اس میں جان نہیں پھونک سکے گا. تو امیجز کا مسئلہ ہے کہ آپ جو شکلیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. فیسز, اینیملز, کائنڈلی اوائڈ دوز. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ ساروں سے کہ جن جن کے پاس بھی اس وقت جیب میں قائد اعظم کی تصویر ہے کائنڈلی وہ سارے مجھے دے دیں. نہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے. کبھی اگر مجبوری کے تحت فار ایگزامپل کچھ ہوا ہے تو ایشو نہیں ہے انشاءاللہ, دیٹس اوکے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل جس طرح نوٹوں پہ ہے یا پاسپورٹ کے لیے آپ نے فار ایگزامپل پکچر کروائی ہے باقی ساری چیزیں, تو دس از آل انشاءاللہ تعالیٰ permissible and there is no issue with that. Okay, next question is photography. جی کارڈز اوپر کریں ذرا, گرین یا ریڈ؟ جی گرین گرین گرین, تھوڑا بہت ریڈ بھی نظر آ رہا ہے. اوکے, ایشو آف فوٹوگرافی, چلیں جی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس میں مسئلہ آتا ہے جناب ڈیجیٹل اور آن لائن کا. کچھ علماء کہتے تھے کہ فوٹوگرافی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ جہاں پہ ہیومن پکچرز نہیں لے سکتے, اور یہ آج بھی کچھ علماء کی رائے ہے. ان میں سے میرے کچھ ٹیچرز بھی ہیں and I really love them and I respect them, but when you look at the broad scholarly view then you find that generally جو ہے pictures are okay, are allowed, there is no issue with that. ہاں اتنے صرف اس پہ صرف ایشو ہے کہ جس پہ احتیاط زیادہ تر علماء کی جہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ ان کو کھینچ کے کہیں لگائیں نہیں گھر کے اندر. تو پکچر لے لی, دیٹ سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل ڈیجیٹل خاص طور پہ, جنرلی ڈیجیٹل پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ڈیجیٹل پہ جنرلی دے سے اٹس اوکے. کمپیوٹر پہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اوکے, ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوکے. جہاں مسئلہ آتا ہے جب آپ پرنٹ کر کے لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو زیادہ تر کی رائے اس پہ آتی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ بیکاز آف دا سیم حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر میں بھی پکچرز لگی ہوتی ہیں اس گھر میں اینجلز نہیں آتے. تو کائنڈلی کوشش یہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بچے کی تصویر لگا دی میں نے تو اس میں کیا ہو گیا. بات یہ ہم کہتے ہیں یادداشت کے لیے, میری یاد کے لیے. بہتر یہ کہ یاد ہمارے دلوں میں ہوتی ہے, تصویروں میں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے, میں نے ریسنٹلی ایک مسجد میں F6 میں ایک لیکچر دیا تھا ایول آئی کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ گھر میں تصویریں ٹانگتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آپ کی تصویریں دیکھ کے, بچوں کی تصویر دیکھ کے کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہم بارک لہ, اللہم بارک لہ؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں گے؟ تو ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ بھی کروا رہے ہیں کہ لوگ آ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں, یعنی اس سے جو ہے نا نظر کا اسپیکٹ بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ as far as picture taking is concerned, when you print them out, don't do that part. although necessity کے لیے وہ جائز ہے. میڈیکل ٹیکسٹ بکس میں اگر بنے ہوئے پکچرز نو پرابلم, ہسٹری کی بکس میں کچھ بنا دیا ٹھیک ہے, اٹس اوکے. وہ جہاں جہاں ایجوکیشن کی بات آتی ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں, جہاں جہاں پہ لرننگ کی بات آتی ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں, جہاں جہاں نیسیسٹی کی بات آتی ہے ادھر پرنٹڈ بھی الاؤ کر دیتے ہیں, لیکن ضرورت کے تحت. کیونکہ کیوں ضرورت کے تحت, تو یعنی خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے, رائٹ. ضرورت کے تحت خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے, ضرورت کے تحت شراب بھی حلال ہو جاتی ہے. اگر ایک بندے کے پاس پانی پینے کے لیے ہو ہی کچھ نہ سوائے اس کے, تو اتنا ہی کرے گا جتنا اس کی استعمال کرے. سو یہ کچھ چیزیں جو کہ اس سے تعلق ہے. ایک سوال اب یہ ہے کہ ویمن اینڈ ڈیجیٹل پکچرز. اب یہ اگین میری رائے ہے اور میرا برادرانہ مشورہ ہے. میں خواتین کو یہ ہینڈز اپ تو نہیں کرنا, میں کسی خاتون نے فائر کھول دیا کہ اس سے پہلے تم نے کچھ کہا آرام میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خواتین سے میری جو ہے نا گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیجیٹل فوٹوگرافی نہ کریں یا اس کو اوائڈ کریں, یا اور اسپیشلی اپلوڈ نہ کریں کہیں ادھر ادھر. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس لیے یہ کہ دیکھیں یہ جو موبائل فون ہے نا, میرا اپنا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے رہا ہے. اس میں سے آپ کو لگتا ہے آپ نے پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہیں, یہ دوبارہ آ جاتی ہیں باہر.
بہت ساری دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز ڈیلیٹ کر کے فارغ کر دیا. آپ یہ کسی کو فون بیچیں گے بعد میں, فون خدا نخواستہ چوری ہو گیا, یور انفارمیشن گوز ٹو somebody else now, اور آپ کی عزت آبرو حیا کی خاص حفاظت ہونی چاہیے. تو اس لیے جو بھی تصویریں آپ لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا, اکثر یہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں, اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ اٹس اے ویری کامن تھنگ کہ یہ ہوتا ہے. مجھے سال میں کئی دفعہ سسٹرز کے ای میلز یا میسیجز یا کانٹیکٹس آتے ہیں جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ جی دیر از اے بوائے ہو از بلیک میلنگ می, میری تصویریں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اینڈ دیز آر ویمن ہو آر کانٹمپلیٹنگ سوسائڈ, وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ میری تصویریں کسی لڑکے کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, اب مجھے بتائیں وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ, فلاں فلاں کام کرو, ورنہ میں تمہارے ابو کو یہ تصویریں بھیج دوں گا. تو اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اٹ از بیٹر دیٹ یو بی سیف دین ٹو ٹیک پکچرز اینڈ اپلوڈ اینڈ ڈو آل آف دوز تھنگس. فائنل بات پکچرز کے ٹاپک میں جو بہت اہم ہے وہ ہے اسنیپ چیٹ فلٹرز. یس, کتا, بلا, منکی, زبان نکال کے جی ہاتھ کھڑا کریں. اسنیپ چیٹ فلٹرز, سبحان اللہ, اتنے لوگ یعنی استعمال کرتے ہوئے بھی حرام کہہ رہے ہیں اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, نیچے کر دیں, نیچے کر دیں. اچھا, اس کے بارے میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا؟ انسان, اشرف المخلوقات بنایا. پلیز اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. آپ بلی نہیں ہیں, آپ کتا نہیں ہیں, آپ انسان ہیں. پلیز اپنے چہرے کو, اپنے خوبصورت چہرے کو جو ہے نا اسکرین میں جا کے, شیشے میں جا کے دیکھیں, سیلفی موڈ آن کریں, کیمرے کو دیکھیں میں کیسا ہوں, میں انسان ہی ہوں. لیکن جب آپ اس کو بدلنا شروع کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کرنے کی طرح آتا ہے. تو جب میں نے اپنے جو اسکالرس ہیں ان سے پوچھا ان کے بارے میں کہ مجھے بتائیں یہ چیز جو ہے, ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. They were scared. They were like, what is this? میں نے کہا شیخ صاحب this is you but looks different. تو حیران ہو گئے وہ کہ سبحان اللہ یہ ٹیکنالوجی, لوگ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا دس از انٹرٹینمنٹ. میں نے کہا اپیرنٹلی سو. لوگ اپنی تصویریں اٹھا اٹھا کے ڈیپیاں چینج کیے جا رہے ہیں, کبھی کتا بن کے آ رہے ہیں, کبھی بلی بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کراؤن والی اور بات ہے, پھولوں والا کراؤن, دیٹ سم تھنگ ایلس. اوکے, بٹ اگین سسٹرز یعنی وہ بھی چیز آپ پبلکلی ڈسپلے نہ کریں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے پتہ نہیں 600 فلٹر لگا کے اوپر سے وہ, یعنی ڈونٹ ڈو دیٹ بیکاز اس کے ایشوز کچھ اور ہیں, یہ جانوروں والے ایشو کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں. جنرلی کوئی مسئلہ نہیں ہے فلٹر لگانے میں انشاءاللہ, بٹ اس طرح کی چیزیں جہاں پہ آپ اپنی منہ کو بدل رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں, اس طرح کے اور بھی ہیں جس میں آپ آنکھیں اپنی اتنی بڑی کر لیتے ہیں جیسے کوئی ایلین آ گیا کہیں سے, وہ بھی فلٹر ہے نا, آنکھیں بڑی کرنے والا, بائٹ کرنے والا, ہونٹ لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. آل آف دوز تھنگس پلیز اوائڈ اٹ انشاءاللہ. آل رائٹ, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلیز یہ سائڈ نوٹ ہے, ٹیک یور فن سیریسلی. یس, اس کا مطلب مجھے کوئی سمجھا دے, ہاتھ کھڑا کریں, اس کا مطلب سمجھا دیں, میں چاکلیٹ دوں گا آپ کو. جی کیا مطلب ہے اس کا, بتائیں گے؟ نہیں پتا, جی آپ بتا دیں. اوکے, ایک بجائیے ان کو پلیز پاس کر دیں. اچھا, اور کوئی بردر سائڈ پہ بتائے, ٹیک یور فن سیریسلی. جی اوکے, میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں, کیچ کریں گے آپ. اچھا, اور کوئی بتا دیں. جی آپ بتائیں. اوکے, آپ کو چاکلیٹ بعد میں دوں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, گھر بلا کے اپنے. جی آپ بتائیے. تفریح ضرور کریں, جزاکم اللہ خیرن. یہ بھائی کو پلیز چاکلیٹ دیجیے گا, اسامہ. تفریح ضرور کریں, میں کہہ رہا ہوں ٹیک یور فن سیریسلی. مطلب اف یو وانٹ ٹو ہیو فن دین گو آؤٹ اینڈ ہیو فن. مطلب میں نے ایک چیز گوروں میں دیکھی ہے جو مجھے یہاں پہ نہیں نظر آئی, بہت کم. بیکاز میں نے دیکھا کہ جب گورے کوئی ہابیز بناتے ہیں نا, وہ اس ہابی میں اپنا تن من اور دھن لگا دیتے ہیں, جو کہ اٹ از گڈ فار یور ویل بینگ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ گھر میں چل کر رہے ہیں, بس بیٹھے ہوئے, کیا کر رہے ہو, بس ایسے ہی بیٹھا بور ہو رہا ہوں. بھائی کوئی کام کر لو اللہ کے بندے. اف یو وانٹ ٹو ہیو فن گو, جاؤ پہاڑ چڑھ لو جا کے. بائک جو جن کے پاس بائکس ہیں, جو بائک لو جا کے مری سے گھوم کے آ جاؤ. جسٹ گو آؤٹ اینڈ ہیو فن. لک ایٹ دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی ڈو اٹ پراپرلی. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں نے ہابی سٹورز دیکھے ہیں, ہابی سٹورز اور سپورٹ سٹورز, جہاں پہ کیا کچھ ہے جو نہیں ملتا. آپ اگر فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ کو کوئی 10,000 ایکسیسری دے دیتے ہیں اس کے ساتھ کی, یہ اسٹینڈ, یہ کیمرہ, یہ لینس, یہ فلاں, یہ ڈمکاں, یہ پیک, یہ اتنا کچھ آپ کو دیتے ہیں. جو فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے اس کو ایک ایک چیز اس کی دیتے ہیں.
ایک بندہ کہتے ہیں جی میں نے ہائکنگ کرنی ہے, وہ ہائکنگ کے اعتبار سے آپ کو کیمپنگ بوٹس, نیٹ, شیٹ, یہ وہ ہر چیز دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پوری ایکوپمنٹ ہو. اسی طرح سے جب وہ لوگ فار ایگزامپل وائٹ واٹر رافٹنگ کے لیے جاتے ہیں, وہ اپنی باقاعدہ کنو بنا لیتے ہیں, گھر میں رکھ لیتے ہیں, پھر وہ اس کے لیے ایک ٹریلر لے لیتے ہیں جو اپنے گھر کے بائک کے ساتھ یا گاڑی کے ساتھ لگاتے ہیں, اٹیچ کرتے ہیں, جاتے ہیں, کنوئنگ کرتے ہیں, پورا ویکنڈ کنوئنگ کرتے رہتے ہیں, بیکاز ان کو ایک سپورٹ. اور وہ جب یعنی ویکنڈ کے بعد گھر واپس آتے ہیں, دے آر کمپلیٹلی ریفریشڈ اینڈ دے گو بیک ٹو ورک ود فل انتھوزیازم. ٹھیک ہے, ہمارا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہاؤ ٹو ہیو فن. اکثر اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں بس ادھر ادھر آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ سبحان اللہ کوئی آسمان سے کچھ چیز نازل ہوگی اور بتایا جائے گا تمہارے پہ یہ فن فرض کر دیا گیا, اب جاؤ شکر لگاؤ. Nobody will do that for you. You have to do it yourself. میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو آئیڈیاز بھی دوں, جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے, میں آپ کو آئیڈیاز دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اینڈ یو نو یو ہیو ٹو بی کریٹو. تھوڑا سا آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا. اسپیشلی مدرس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ابھی جو نا الحمدللہ باہر بارش ہو رہی تھی, اولے بھی پڑے تھے, گھر میں آپ کے 3 بچے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب بچے کھیلنا چاہتے ہیں باہر, لیکن باہر بارش ہو رہی ہے. اب آپ کیا کریں گے, پتہ کیا کھیلیں گے؟ اب ریسلنگ ہوگی گھر کے اندر, بچے ایک دوسرے کو ماریں گے اور آپ بچوں کو ماریں گے, اور کوئی ریفری نہیں ہوگا بیچ میں, سب کی پٹائی ہوگی. یہ فری, یہ کہتے ہیں, اس کو بولتے ہیں رائل رمبل. گھر کے اندر رائل رمبل ہوگا کیونکہ کوئی کسی کا پارٹنر نہیں ہے, سب ایک دوسرے کو ماریں گے کیونکہ باہر بارش جو ہو رہی ہے اس لیے. اب کیا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ پھاڑ لیتے ہیں. تو اگر ماں کریٹو ہوگی نا تو انشاءاللہ شی ول کم اپ ود آئیڈیاز کہ مجھے بچوں کو کیا کرنا چاہیے. آئی پرسنلی بلیو کہ آل مدرز ہیو ٹو بی گڈ سنگرس. I personally believe, جزاک اللہ خیر, I personally believe کہ all mothers have to be very creative also. ماں کو اچھا گانا آنا چاہیے. ریزن کیوں؟ کیونکہ جب بچے کو لوری دیتے ہیں تو بے سری آواز میں دیں گے تو کیا ہوگا, بچہ اور روئے گا بیچارہ, بچے کو اور پرابلم ہوگا. تو اگر آپ اپنی آواز تھوڑا پریکٹس کریں, اپنے ہسبینڈ پہ پریکٹس کریں آہستہ آہستہ, اس کے بعد بچوں پہ کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا. تو لوریاں دینے سے یہ, پھر اسی طرح سے جب آپ کریٹو ہوں گے تو پھر آپ کو گھر میں کبھی بھی بور ڈے نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کسی انوائرمنٹ کے اندر بھی بچوں کو کسی نہ کسی کام پہ لگا سکتی ہوں, ٹو میک دیم ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو ان وچ دے کین ہیو فن. اور پھر ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ جب ویکینڈ وغیرہ آئے یا فار ایگزامپل مہینے کے بعد کوئی ایک آدھ ویکینڈ نکال لیں جس پہ آپ کہیں کہ بس اینڈ آف دا منتھ انشاءاللہ نا ہم لوگ یہ شغل یا یہ انجوائمنٹ مل کے سارے ایک ساتھ کریں گے. واٹ این امیزنگ تھنگ اٹ ول بی فار دا ہول فیملی. لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں, ویکینڈ پہ ہم سونا چاہتے ہیں, بس سونے دو, پورا ویکینڈ سوتے ہوئے گزارتے ہیں. عید پہ سونا چاہتے ہیں, 3 دن عید کے سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اللہ کے بندوں, اتنی بڑی اپرچونٹی آئی تھی خوشیاں منانے کی. آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں عید ایسے ہوتی ہے جیسے کو پتہ نہیں کتنی بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے پورے گھر کو اندر سے ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں. مجھے نہیں شوق ہے بتیاں دیکھنے کا اور جھنڈیاں دیکھنے کا, لیکن آئی ڈو اٹ فار مائی کڈس کہ بچے دیکھیں گے, ان کو لگتا ہے عید نہیں ہوگی کیا ہو گیا. اور ہم سارے سال کے گفٹس جو ہیں وہ عید پہ نکالتے ہیں, عید پہ گفٹوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا, وہ تو خواہش کرتے ہیں کہ سال میں 6 دفعہ عید آئے. تو دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا منتھ آف رمضان, دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا منتھ آف ذی الحج کہ یہ آئیں گے مہینے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. تو اپنے گھروں میں یہ ماحول ہم نے خود کریٹ کرنا ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یو ہیو ٹو ٹیک یور فن سیریسلی. اچھا, اسی کے ساتھ میں آپ سے تھوڑا سا ایک کوشچن آنسر کا سلسلہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں. لیٹ می جسٹ فائنڈ آؤٹ, جسٹ ٹو سارٹ آف ریلیکس یو فار اے فیو سیکنڈس. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کون کہاں سے آیا اور کیسے آیا اور کیوں آیا وغیرہ وغیرہ. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں سسٹر سائڈ پہ اور بردر سائڈ پہ کہ آپ میں سے سب سے دور سے کون آیا ہے. سسٹر سائڈ پہلے بتائیں, آپ کہاں سے آئیں؟ امریکہ سے؟ نہیں, اس ورک شاپ کو سننے کے لیے. آپ کیا امریکہ سے صرف اس ورک شاپ کے لیے ٹریول کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تو جی بتائیے کون کتنی دور سے آیا؟ جی لیٹ اسٹارٹ. جی مغلا ٹاؤن. اینی بڈی کین ڈو بیٹر دین مغلا ٹاؤن؟ جی نیلوٹ, نیلور, یہ کہاں پہ ہے؟ لترال روڈ پہ. نہیں, شہر بتائیں مجھے, کوئی شہر سے دور. جی سسٹر ادھر پیچھے. واکنڈ. اینی بڈی کین بیٹ واکنڈ؟ کلر کہار. کلر کہار سے اوپر کوئی جا سکتا ہے؟ سسٹر ان دا بیک. جی کلر کہار کو بیٹ کریں. جی مردان سے آئیے. سبحان اللہ, ورک شاپ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. مردان کو کون بیٹ کرے گا؟ مردان سے آگے جیلم. جیلم دور ہے مردان.
مردان. Sister in the back, جی. لاہور